یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ یاد حرمین لے کر حاضر ہیں۔ سلسلے کا نام ہی اتنا پیارا ہے، اس نام ہی میں حرمین کا ذکر ہے، اور یہ مبارک حرم یعنی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ، یہ وہ مبارک شہر ہیں، یہ مبارک جگہ ہے جہاں جانے کو ہر مومن، ہر مسلمان تڑپتا بھی ہے، مچلتا بھی ہے۔ کون سی ایسی آنکھ ہے جو مکہ اور مدینہ دیکھنے کو نہ تڑپتی ہو، اور کون سا ایسا دل ہے جو ان مبارک جگہوں پر جانے کو نہ تڑپتا ہو۔ الحمدللہ اس یاد کو مزید بڑھانے کے لیے، شوق حرمین بڑھانے کے لیے، اور مدینہ پاک اور مکہ پاک کا مزید ادب دل میں بڑھ جائے، ان نیتوں کے ساتھ یاد حرمین سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ دنیا بھر سے حاجیوں کے قافلے سوئے حرمین رواں دواں ہیں، لاکھوں لاکھ پہنچ چکے ہوں گے، اور کئیوں نے بھی جانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ پچھلے دو سلسلوں میں ہم نے مکہ پاک کے فضائل، طواف کے فضائل، خاص خانہ کعبہ کی برکتیں، اور پھر حجر اسود کی تاریخ، مقام ابراہیم اور صفا اور مروہ کے بارے میں بھی شاندار باتیں سنی۔ آج سے انشاءاللہ ہم حج اور عمرے پر جانے والے عاشقان رسول کا انداز سنیں گے۔ ہم نے بھی تو سفر کرنا ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ عاشقان رسول کے واقعات سن لیں، ان کا انداز دیکھ لیں، اور کوشش کریں کہ ان کی نقل کریں، ان کے طریقے پر، ان کے انداز پر۔ ویسا تو نہیں کر سکتے، مگر کچھ نہ کچھ نقل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو روایت سنانی ہے، جو واقعہ سنانا ہے، یہ بظاہر تو درود پاک کی فضیلت کا ہے، درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل جائے گی، لیکن یہ بھی حج کے دوران ہونے والا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہر قدم اٹھاتا اور درود پاک پڑھتا۔ تو میں نے پوچھا، بھائی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے چلا تھا۔ یاد رہے ناظرین، پہلے کے زمانے میں جو قافلے تھے نا، وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر چلتے تھے، کاروان ہوتے تھے، پیدل بھی لوگ چلتے تھے، اور طویل سفر ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران جو ہے وہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، اور ایک اور آفت یہ آئی کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو چہرہ بھی سیاہ پڑ گیا، قافلے والے آگے چلے گئے، اور میں تنہا، اور والد صاحب کی میت میرے ساتھ تھی۔ میں بڑا غمزدہ ہوا، بہت رویا، اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے۔ میرے والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کا جو پیٹ پھول گیا تھا اس پر بھی ہاتھ پھیرا، پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ گیا، چہرہ جو سیاہ پڑ گیا تھا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ حضور، اس ویرانے میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے جو میری دستگیری فرمائی ہے، اپنا تعارف تو کروائیے۔ کہا تو مجھے نہیں جانتے، میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ تمہارا والد بڑا گناہ گار تھا، مگر یہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا، میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر نور ہے، اور جسم بھی صحیح سلامت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے، بس یہ واقعہ دیکھ کر آیا ہوں، تو اب ہر قدم پر درود ہی پڑھنا ہے۔ آقا پر درود پڑھنے سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو بھی اور مجھے بھی چاہیے، اگر مشکلوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے،
قدم قدم پر درود پاک پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں۔ یقین کریں یہ درود پڑھنا مشکلوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، قرضوں سے، بے روزگاریوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے انشاءاللہ بچائے گا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کمال کی بات لکھتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال ابتر تم پر سلام ہر دم۔ دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، تم پر سلام ہے دم، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، تم پر سلام ہے دم، للہ ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ ہماری فریاد کو پہنچیے، فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر، بے حد ہے حال اب تر، تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں بڑے ہی انوکھے، بڑے ہی نرالے اور پرسوز واقعات کی طرف۔ ایک واقعہ بڑا کمال کا ہے اور یہ واقعہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر۔ یقیناً صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ مسلمان تقریباً 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ایک قافلے کی صورت میں عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ تشریف لائے۔ اب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اب حدیبیہ مکہ پاک سے آج کے دور میں دیکھیں تو 100 کلومیٹر کے قریب ہے، یعنی قریب پہنچ چکے تھے۔ 1500 صحابہ احرام کی حالت میں تھے، مگر اب یہ ارادہ تھا کہ عمرہ کرنا ہے، مگر یہ بھی خوف تھا کہ کفاران مکے میں انٹر ہونے دیں گے کہ نہیں، ہمیں موقع دیں گے کہ نہیں، کیونکہ بڑی تکلیف کے ساتھ یہ صحابہ مکے سے مدینے گئے تھے۔ اب ایک سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا گیا کہ وہ جا کے مذاکرات کریں اور یہ طے کروا لیں، کسی طرح اجازت مل جائے کہ یہ صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کر لیں۔ مگر ان لوگوں نے یہ طے کیا، معاہدے میں یہ لکھوایا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، یعنی یہ جو قافلہ ہے اس کو مکے میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ مکے ہی گئے تھے، مکہ شریف پہنچ چکے تھے اور مذاکرات ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا اب آپ مکے آ گئے ہیں تو آپ طواف کر لیجئے، البتہ آپ کے قافلے والوں کو ہم طواف اور عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موقع تھا، کعبہ سامنے تھا، طواف کر سکتے تھے، مگر عشق رسول نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کے قافلے کا ایک فرد ہوں، تو اپنے آقا سے پہلے کیسے طواف کر لوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کا جواب دیا جو آج بھی سنہرے حروف میں تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ ناظرین، یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے ایک شاندار پیغام بھی ہے، ایک ایک ڈائریکشن بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہ کر لیں۔ آپ نے طواف نہیں کیا، آپ واپس آ گئے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے گئے تھے نا، تو ادھر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہیں
کہ ان کو تو وہاں طواف کا موقع مل گیا ہوگا، ظاہر ہے وہ تو مکے گئے ہیں تو طواف کر کے ہی آئیں گے۔ جب یہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ کچھ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات بہت کچھ بتا گئی ہے کہ نبی پاک کے بغیر طواف بھی نہ کیا، آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو یہاں بہت سارے لوگوں کے شاید مسکنسیپشن دور ہو جائیں، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ عشق والی باتیں کہاں سے لے آتے ہو، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتائیے یہ کہاں لکھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ سامنے ہے، انہوں نے طواف نہیں کیا اور کہا کہ نبی پاک کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کسی کی عقل یہ کہے کہ موقع تھا، اللہ کا گھر سامنے تھا، جناب طواف کر لیا جاتا، مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں۔ ہر چیز عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر چیز کتابوں میں نہیں ہوتی۔ ناظرین، عشق کی باتیں بڑی نرالی ہوا کرتی ہیں، عشق خود راہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، شاعر کہتے ہیں نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا ذرہ نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کے دور میں کوئی اتنا بڑا مفتی اور عالم نہیں ہے جتنے بڑے عالم اور مفتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر ان کے دل نے یہی فتویٰ دیا کہ جناب اگر میرے آقا طواف نہیں کر سکتے، اگر صحابہ کرام اور نبی پاک کو روکا گیا ہے تو میں نے اکیلے بھی طواف نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبھی تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان سبحان اللہ۔ آئیے اب چلتے ہیں اہل بیت اطہار کے روشن چراغ، راکب دوش مصطفیٰ، سید الاسخیاء، برادر شہید کربلا، جگر گوشائے فاطمہ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے بھی حج کیے، کس انداز سے کیے، کعبے کی حاضری کا طریقہ کیا تھا؟ اے کاش ان کے عشق رسول کا، ان کے خوف خدا کا، ان کی عاجزی کا مجھے اور آپ کو صدقہ مل جائے۔ اے حاجیوں ذرا غور سے سنو، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا؟ افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ میں کبھی میں پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل تشریف لائے۔ ناظرین یہ کہنا آسان ہے، آج بھی تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اگر روڈ سیدھی بنا دی گئی ہے تو، ورنہ جب یہ پہاڑ تھے، جب یہ ریگستان تھے تو یہ سفر کیسے ہوا ہوگا پیدل؟ اور ایک بار نہیں، نبی پاک کی آل ہیں، پیارے آقا کے نواسے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر کعبے کا جو مقام ہے، اللہ کے گھر کی جو تعظیم ہے، جو خوف خدا کا عالم ہے، 20 بار مدینہ منورہ سے پیدل حاضر ہوئے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے اس طرح اپنے مناجات کی کہ اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے گزرا جو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ان مسکینوں کو آپ نے سلام کیا، سلام کے بعد ان مسکینوں نے آپ کو دعوت دی کہ حضور ہمارے ساتھ بیٹھیے، نواسہ رسول ہیں،
جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ ہیں جن کو پیارے آقا نے کاندھے پر بٹھایا، یہ مسکینوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے، روڈ کے فٹ پاتھ پر گویا وہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، عاجزی کا منظر دیکھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، فرمایا اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ ضرور کھانا کھاتا، آل رسول تھے نا، آل رسول کو صدقہ کھانا جائز نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ ان مسکینوں کو اپنی قیام گاہ پر لے آئے، ایسے نہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور سب کو عمدہ کھانا کھلایا، اور رخصت ہوتے وقت سب کو درہم بھی عنایت فرمایا۔ کیا بات ہے، نبی پاک کی تربیت کا کیا شاہکار تھے یہ لوگ۔ ذرا غور کیجئے، یہاں دو باتیں بڑی خوبصورت سیکھنے کو مل رہی ہیں اس واقعے سے۔ ایک تو کعبے کی عظمت، اللہ کے گھر میں حاضری کا انداز، وہاں خوف خدا کا عالم کیا ہونا چاہیے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیسے کرنی چاہیے۔ ارے یہ لوگ تو بخشے بخشائے ہیں، جنتی نہیں فقط، ان کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پیدل حج کو جا رہے ہیں۔ اور آج ہم میں سے جو لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ہنستے ہوئے، کہہ مارتے ہوئے، غفلت کا عالم ہے، سیلفی ہو رہی ہے، موبائل چل رہے ہیں، معاذ اللہ ادھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، کعبے کو دیکھ کر بھی آنسو نہیں ہیں، وہاں بھی غفلت ہے، ایک آدھ بار تو دعا کر لی، اس کے بعد تو شاپنگ اور گھومنا پھرنا۔ نہیں میرے حاجیوں، یہ سفر اس لیے نہیں ہے کہ ہم فضول باتوں میں گزاریں، ہم غفلت میں گزاریں۔ مکہ پاک میں ایک ہیبت ہونی چاہیے دل پر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، اللہ کے گھر پر آیا ہوں۔ اور جب بادشاہ کی بارگاہ میں ایک غلام جاتا ہے تو وہ ڈرا ہوا رہتا ہے کہ کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، یہ تو احکم الحاکمین ہے، تو یہ رب العالمین کا گھر ہے۔ ادھر تو دل پر ایک کیفیت ہونی چاہیے، آنسو ہونے چاہیے، التجائیں ہونی چاہیے۔ خدارا ان واقعات کو سن کر اپنے اندر اس رقت کو پیدا کیجیے، اور پھر سبحان اللہ، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کو گھر لے آنا۔ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا ہم غریبوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھتے ہیں؟ کیا ہم غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار سے۔ جبھی تو جناب سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راقب دوش عزت سے لاکھوں سلام، راقب دوش عزت سے لاکھوں سلام۔ اللہ کرے امام حسن کے صدقے ایک کیفیت ہو جب ہم بھی کعبے کے سامنے جائیں، جب ہم بھی اللہ کے گھر کو دیکھیں، اے کاش آنسو برس رہے ہوں، اے کاش کیفیت کا عالم ہو، اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں۔ سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ جب یہ بندہ وہاں جاتا ہے نا تو اس کی کیفیت گویا ایک ہیبت بھی ہوتی ہے اور رحمت بھی پکار رہی ہوتی ہے۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ جو ہیبت سے روکے مجھے تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے روکے مجھے تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ انشاءاللہ رحمان کے گھر کو جائیں گے، رحمان کے گھر کو دیکھیں گے، رحمان کے گھر کے سامنے دعائیں کریں گے اور انشاءاللہ مغفرت کو حاصل بھی کریں گے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ،
حضرت سیدنا ابو عقال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے بارش میں طواف کی سعادت حاصل کی۔ جب ہم مقام ابراہیم پر ہم 2 رکعت ادا کر چکے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نئے سرے سے عمل کرو، بے شک تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح فرمایا اور ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بارش میں طواف کا شرف حاصل کیا۔ اے حاجیوں، اے زائرین مکہ، کبھی بارش ہونا اور موقع ملے، آسانی ہو تو ضرور طواف کیجیے گا۔ بارش میں طواف کرنے والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت رش ہو اور مرد و خواتین بہت زیادہ ہوں تو پھر تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر آسانی ہو تو یہ سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رحمت کی بارش میں نہا کر طواف کعبہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ خوبصورت بات امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، آج ہے روبرو میرے کعبہ، سلسلہ ہے طواف کا یا رب، ابر برسا دے نور کا کہ لوں، بارش نور میں نہا یا رب۔ آج ہے روبرو میرے کعبہ، آج ہے روبرو میرے کعبہ، سلسلہ ہے طواف کا یا رب، سلسلہ ہے طواف کا یا رب۔ اب آپ سب کے دلاسے والا واقعہ، ہو سکتا ہے یہ واقعات سن رہے ہوں گے، مکہ پاک اور حج کے فضائل سن رہے ہوں گے، حاضری کی باتیں سن رہے ہوں گے، تو دل میں یقیناً ایک تمنا جاگ جاتی ہے اور جاگنی بھی چاہیے۔ اور پھر خیال آتا ہے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو انتظام بھی نہیں ہے، میں کیسے مکہ مدینے جاؤں گا۔ میں نے پہلے بھی سلسلے میں عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ سفر مال و دولت سے نہیں ہوتا، یہ سفر دنیاوی انتظامات سے نہیں ہوتا، یہ سفر بلاوے سے ہوتا ہے، کرم سے ہوتا ہے، مہربانی سے ہوتا ہے۔ جس پر کرم ہوتا ہے نا، اس کے انتظام خود ہی ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی اپنی بڑی پیاری کتاب عیون الحکایات میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں، اور یہ عیون الحکایات کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا، لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے میں مشرف ہوا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج کو چلے آنا۔ میری آنکھ کھلی تو خوشی سے دل جھوم رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بار بار یہ آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو زیادہ سفر ہی نہیں ہے، میرے پاس تو مال نہیں ہے، سفر کے لیے کاغذات اور تمام چیزیں نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا۔ دوسری رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اس سال حج کو چلے آنا۔ تیسری رات اب نبی پاک خواب میں آئے، پھر فرمایا تم اسی سال حج کو چلے جانا۔ میں سنتا رہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ اب 4تھی بار میں نے سوچا کہ اب پیارے آقا تشریف لائیں گے نا خواب میں تو میں عرض کر دوں گا حضور میں کیسے آؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آہا پلے زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ اب 4تھی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست بستہ عرض کی حضور میرے پاس تو اخراجات نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اپنے مکان میں فلاں فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے، دادا کا وہ ایک لباس جنگی لباس تھا وہ موجود ہے۔ اتنا فرما کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لے گئے، میری آنکھ کھلی، میں نے جو جگہ نبی پاک نے خواب میں بتائی تھی اس جگہ کو کھودا تو میرے دادا جان کی قیمتی زرہ وہاں سے نکلی، بالکل صاف ستھری تھی، گویا کسی نے استعمال ہی نہ کی ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ تو کیا پتہ چلا ناظرین، تڑپ سچی ہونی چاہیے، التجا ہونی چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، یاد حرمین ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہونی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجائیں ہونی چاہیے۔ جب کرم ہوگا نا تو حالات ایسے بدلیں گے کہ بندہ دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ بھی نہیں آتی اور کیسے پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت پیسہ ہے،
نہیں دیکھا تو مکہ مدینہ نہیں دیکھا. مگر کئی غریب ایسے ہیں جن کے پاس بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، مگر جب ان کا انتظام ہوتا ہے، ان کا بلاوا آتا ہے تو وہ بھی حرمین طیبین میں نظر آتے ہیں. پکاریے تو صحیح نا، التجا تو کیجیے. حج کے دن ہے نا، امیر اہل سنت کا وہ کلام کتنا پیارا ہے. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. سفر سرور نہیں پلے سر نہیں رکھتے، سفر سرور نہیں تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر میرا کیا بنے گا کرنا میرا حال دل تو گئے سب تم ظاہر یا نبی. ہاں میرا حال دل تو گئے سب تم ظاہر. تڑپ سچی ہو، لگن سچی ہو تو بلاوا آ ہی جاتا ہے، اور پھر جس کو بلاوا آتا ہے اس پر کیسا کرم ہوتا ہے. حضرت سیدنا علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں. پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین یہ جملہ پھر سنیے گا، غیب سے آواز کیا آئی، اے علی ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے. گویا بلایا اسے جاتا ہے جس پر کرم کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، جسے مہمان بنایا جاتا ہے. پھر ہم کیوں نہ تڑپیں، ہم کیوں نہ التجائیں کریں بارگاہ الہی میں کہ مولا ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لے، ہم پر بھی مہربانی کر دے، ہمیں بھی تیرا گھر دکھا دے، ہمیں بھی حج کی سعادت بخش دے. مالک بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں،
اور ہم نے سن رکھا ہے حدیثوں میں کہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بہت گناہ مالک ہمارے سر پر، ہم پر کوئی ایسی کرم نوازی کر دے کہ ہم بھی احرام پہن کر عرفات آ جائیں اور یہ سارے جو گناہوں کا انبار ہے یہ اتر جائے. حقوق العباد کے معاملات بھی بہت سارے ہیں. مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے. اور سبحان اللہ، جو نبی پاک کے روضے پر چلا جائے، آقا فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. مدینے جاؤ تو ادھر شفاعت کا وعدہ ہے. سوچئے تو صحیح ناظرین، کرم کے دریا بہتے ہیں، رحمت کی بارش چھما چھم برستی ہے. گناہ گار کے تو گویا وارے نیارے ہو جاتے ہیں جب مکے مدینے پہنچ جاتا ہے. پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی گئی ہتھکڑیاں. پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی گئی ہتھکڑیاں. حاضر گئے مجرم مولا، حاضر گئے مجرم مولا. میں سہنے حرم میں آیا ہوں، میں سہنے حرم میں آیا ہوں، میں سہنے حرم میں آیا ہوں، میں سہنے حرم میں آیا ہوں. گر تو نہ بخشے گا مجھ کو، پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا. کر کے امیدیں وابستہ، کر کے امیدیں وابستہ. میں سہنے حرم میں آیا ہوں، میں سہنے حرم میں آیا ہوں. میں کرے کے بوجھ گناہوں کا لے کر، کے بوجھ گناہوں کا. میں سہنے حرم میں آیا ہوں، میں سہنے حرم میں آیا ہوں. شرمندہ سالر سیدھا سا، شرمندہ سالر سیدھا سا. میں سہنے حرم میں آیا ہوں، میں سہنے حرم میں آیا ہوں، میں سہنے حرم میں آیا ہوں. مولا میں سہنے حرم میں آیا ہوں. یقیناً دنیا کا بھی دستور ہے ناظرین، جب کوئی مہمان گھر آتا ہے نا تو میزبان مہمان کو خوش کر کے بھیجتا ہے. جب اللہ نے مہمان بنا لیا نا، اپنے گھر بلا لیا، اب مغفرت کی خیرات بھی وہ کریم عطا فرمائے گا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مہمان بھی بنائے اور جہنم میں بھی ڈال دے؟ بڑی امید ہے، بڑی بڑی امید ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ نا ناظرین، جب کعبے کے سامنے جائیں، ایک جملہ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک شخص سے سنا تھا، اور جب سے سنا ہے یہ جملہ واقعی دل کو لگتا ہے. کعبے کے سامنے جا کر ایک سردار تھا، اپنے گاؤں کا، اپنے گوٹھ قبیلے کا. اس نے کچھ اس طرح دعا کی کہ یا اللہ، ہمارے گاؤں کا، ہمارے قبیلے کا دستور ہے کہ ہمارا دشمن بھی ہمارے دروازے پر آ جائے نا تو اللہ ہم اسے معاف کر دیتے ہیں. ہے اللہ، ہم بھی تیرے دروازے پر آ گئے ہیں اور ہم تیرے دشمن نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، مگر تیرے بندے ہیں، تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں، مگر تیرے رحمت کے دروازے پر آ گئے. اے کریم، اب معاف کر دے، اب بخش دے. وہاں گر گڑائیے گا، وہاں آنسو بہائیے گا. وہ بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے میرے بندے بخشے جائیں. جبھی تو وہ کعبے میں بلاتا ہے، جبھی تو وہ طواف کی سعادت دیتا ہے، جبھی تو وہ حج کا موقع دیتا ہے. اب موقع ملا ہے نا
تو رحمت لوٹ کر آنا، اب موقع ملا ہے تو بخشش لے کر آنا اور خوب گر گڑانا، وہ کریم ضرور بخشے گا۔ وہ امیر اہل سنت کے اشعار ہے نا، ہو سکے تو یاد کر لیجئے گا۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، نہ رد کر کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، ہمیں بھی حاضری کا شرف ملے گا۔ شوق حرمین، یاد حرمین کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، مزید عاشقان رسول کے، مزید اولیاء کرام کے واقعات سنیں گے۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے مجھے اور آپ کو مقبول حاضریاں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار